فرمانے خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے کیا بھیجا گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ روز جزا کے لیے ہم نے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو، یعنی نیک اعمال کریں تاکہ روز جزا کے دن ہم کو اجر ملے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن زمین، فرشتے، روز و شب تمام گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء یعنی جسم کے حصے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور جو لوگ متقی، پرہیزگار، نیک لوگ ہیں، ان کے حق میں زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی کہ اس شخص نے میری پیٹھ پر رہ کر نماز ادا کی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ حال ان کا ہوگا جو نیک اور پرہیزگار متقی ہوں گے، اور کافر اور نافرمان کے حق میں زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی کہ اس شخص نے میری پیٹھ پر رہ کر شرک کیا، زنا کیا، حرام کھایا، اور اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم اسلامی بھائیوں، صاحب ایمان وہ ہے جو اپنے جسم کے ہر حصے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر و خوف رکھتا ہو، یعنی اس کی زبان غیبت، چغلی، بہتان اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اس کی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اور علم دین سیکھنے میں لگی ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان جہاں بھی رہے ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ڈر و خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ڈر و خوف سے لرزتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جس طریقے سے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے کہ ایک نوجوان شخص کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور وہ عورت قافلے کے ساتھ باہر سفر کے لیے روانہ ہو گئی، اور جب اس شخص کو معلوم ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور جب وہ قافلہ جنگل پہنچا، رات میں وہاں پر اس نے ٹھہراؤ کیا، اس کے بعد وہ شخص اس عورت کے پاس چپکے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ عورت بولی کہ اے نوجوان شخص، جا کر دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ شخص اس عورت کے کہنے پر خوشی خوشی گیا اور پورے قافلے کا چکر لگا کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ سب غافل پڑے سو رہے ہیں۔ تو عورت بولی کیا اللہ تبارک و تعالی بھی سو رہا ہے؟ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ آدمی بولا کہ اللہ تبارک و تعالی تو
نہ کبھی سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو عورت نے بڑا پیارا جواب دیا۔ عورت نے کہا کہ لوگ سو گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے اتنی بات سننے کے بعد توبہ کی اور گھر واپس چلے آیا، اور اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، پوچھا کہ سناؤ کیا گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ شخص بولا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر و خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم جہاں بھی رہیں، کسی کے سامنے ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، محفل میں ہو، جہاں بھی ہو، ہمیں ہمیشہ دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کسی گناہ کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، کہ ہم کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہماری تھوڑی کوشش کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔